بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے وبالوالدین احسانا، یعنی والدین کے حقوق اور واجبات۔ نوجوان بیٹے اور بیٹیاں اور وہ تمام لوگ جن کے والدین حیات ہیں یا وفات پا گئے ہیں، ہر شخص بہت انہماک کے ساتھ ہمدن گوش ہو کر اس گفتگو کو سنیں، سمجھے اور اپنے اندر اتاریں۔ آج کی گفتگو ہوگی قرآن مجید کی روشنی میں۔ ابتدائیہ آج کی گفتگو کا اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت کی حکم توحید اور عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ بھلائی اور احسان کا رویہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ سوسائٹی میں اگلی نسلوں کی تربیت کرنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، خواہ وہ علماء ہیں، مشائخ ہیں، اساتذہ ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہیں، بزرگ افراد ہیں، الغرض کسی بھی حیثیت میں جو معاشرے پہ اثرات رکھتے ہیں، واجب تکریم ہوتے ہیں اور جن کی ذمہ داری ہوتی ہے چھوٹوں کی اور اگلی نسلوں کی صحیح پرورش کرنا، تربیت کرنا، ان کو اچھے اخلاق سے آراستہ کرنا، برائیوں سے بچانا، اچھائیوں کی طرف راغب کرنا، جن کی یہ ذمہ داری ہوتی۔ والدین ان تمام طبقات میں سب سے بڑے نمائندے ہوتے ہیں۔ والدین کی حیثیت ان سب سے بلند و بالا ہوتی ہے، یہ ان تمام بڑوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس لیے کہ حالات جتنے بھی نامساعد ہوں، مشکلات زندگی میں جس قدر ہوں، ہر حال میں والدین نے اولاد کی کفالت کرنی، ان کی پرورش کرنی اور ان کی تربیت کی ذمہ داری ادا کرنی۔ بچے کی پیدائش سے بھی پہلے سے لے کر جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے بچہ، اور پھر پیدائش کے دن سے لے کر اس کی جوانی تک، والدین کا اپنی اولاد کی نسبت گزرا ہوا ہر لمحہ احسان ہوتا ہے۔ یہاں ایک لائٹ ٹون میں اپنی بہنوں کے لیے، عمر رسیدہ ماؤں کے لیے بات کہہ دیتا ہوں، یہ احسان کا سلسلہ بغیر کسی شرط کے علی الاطلاق جاری رہتا ہے بچے کی شادی ہونے تک۔ یہ تھوڑا دوسرے رخ کی بات کر رہا ہوں۔ شادی ہو جانے کے بعد ٹربلز ہو جاتے ہیں اور ماں کے احسان میں بھی خلل ہو جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی پھر اولاد کے رویے میں بھی خرابی جنم لیتی۔ اس وقت بدقسمتی ہے، اس لیے ماں کی بھی تربیت کر رہا ہوں، اس معاشرے کی ہر ماں کی، کہ اس وقت ماں احسان کا بدلہ لینا چاہتی، اور بچے کی جو محبت ماں سے ہے اس میں کسی کا شریک ہونا گوارا نہیں کرتی۔ یہ ایک نیا ٹربل شروع ہوتا ہے، اس کی بعد میں کوئی جگہ بنی تو انشاءاللہ بات کریں گے، مگر صرف یہ ہے کہ یہ سوچ اس رویہ احسان کو متاثر کرتی ہے، اور گناہ کی زندگی، نافرمانی کی زندگی، زیادتی کی زندگی، ناانصافی کی زندگی یہاں پر داخل ہو جاتی۔ اولاد کو حکم دیا والدین سے احسان کرنے کا، اس لیے کہ احسان کا بدلہ اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق سوائے احسان کے اور کچھ نہیں۔ مگر بدقسمتی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اخلاقیات کا پورا فیبرکس، پورا تانا بانا، وہ نہ صرف کمزور ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، اقدار مٹ گئی ہیں، اور معاشرہ بوجوہ بد اخلاق لوگوں کا ہجوم بنتا چلا جا رہا ہے۔ والدین کے ساتھ احسان سے پیش آنا، بھلائی کے ساتھ، ادب و تکریم کے ساتھ، خدمت گزاری کے ساتھ پیش آنا، یہ ایک ایسا عمل نہیں ہے جس کا تعلق صرف والدین کے ساتھ ہے یا والدین پر ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں، والدین منبع ہیں،
سرچشمہ ہیں جس سے احسان، بھلائی، ادب، تکریم، خدمت گزاری، اچھے مینرز کا کلچر جنم لیتا ہے۔ والدین ایک چشمہ ہیں۔ جو اولاد والدین سے احسان کا رویہ نہیں رکھتی اور حسن سلوک اور ادب اور تکریم اور خدمت گزاری کا طرز عمل نہیں رکھتی، وہ اولاد معاشرے میں کسی شخص کی بھی عزت و تکریم نہیں کر سکتی، کسی کے ساتھ احسان کا رویہ برقرار نہیں رکھ سکتی۔ جن معاشرے میں والدین کا احترام ختم ہو جاتا ہے، ان معاشروں میں سب بڑوں کا احترام ختم ہو جاتا ہے، حیا ختم ہو جاتا ہے، لحاظ کا کلچر ختم ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بڑے میں جو ایک تعلق ہے، چھوٹے پر شفقت اور بڑے کی تعظیم و تکریم، یہ سارا کلچر ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک یہ پہلو بھی ہے کہ والدین اپنی اولاد کی پہلی درسگاہ ہوتے ہیں، ٹریننگ اکیڈمی ہوتی۔ اولاد جب لمحہ لمحہ والدین کا ادب کرے گی، تکریم کرے گی، عزت کرے گی، احترام کرے گی، خدمت کرے گی، احسان کرے گی، شفقت کرے گی، اپنے ماں باپ سے آواز بلند نہیں کرے گی، آگے ہو کے نہیں بیٹھے گی، پشت کر کے نہیں چلے گی، پاؤں دراز کر کے نہیں بیٹھے گی، اونچی آواز سے بات نہیں کرے گی، تلخی سے بات نہیں کرے گی۔ اولاد جب اپنے والدین سے اور توجہ سے بھی یہ بات سمجھے، اور یہ عمل 5 سال کی عمر تک، پھر بچہ اسکول جاتا ہے مگر والدین کا ادب قائم رہتا ہے، 10 سال کی عمر، پھر 15 سال کی عمر، 20 سال کی عمر، 25 سال کی عمر، تا آ کے بچہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے، شادی ہو جائے اور اپنے الگ گھر میں آباد ہو جائے۔ 25 سال کے لگ بھگ ایک زمانہ ہے پورا، جب پورا زمانہ اس بچے کی، بیٹی کی، بیٹے کی بولی، ماں باپ کے ساتھ ادب کی بولی، احترام کی بولی، تعظیم کی بولی، حیا کی بولی، خدمت گزاری کی بولی، تواضع کی بولی ہے، انکساری کی بولی ہے، آنکھیں جھکا کے بیٹھنے کی بات، آواز کو نیچے دبا کے بات کرنے کا طرز، یہ جو 25 سال اس نے ٹریننگ لی ہے، وہ اس کی شخصیت بن جاتی، اس کی سیرت بن جاتی ہے، پھر اس کی زندگی سے یہ طرز عمل کبھی نکل نہیں سکتا۔ اس کا فیض پوری سوسائٹی کو ملتا ہے، ہر بڑے کو ملتا ہے۔ یہ ابتدائیہ ہے۔ اب قرآن مجید کی آیہ کریمہ کی طرف آتے ہیں۔ آپ دیکھیے قرآن مجید سورہ مریم آیت نمبر 12 سے 15 کا مطالعہ کریں اور ہمیشہ اپنے ذہنوں میں نقش کریں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے اللہ پاک نے، جب وہ پیدا ہوئے، ان کے بچپن کے، ان کی خوبیاں بیان کی۔ ان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا۔ آپ اندازہ کریں، اللہ کا پیغمبر ہے، ان کا پاکیزہ ہونا، طاہر ہونا، متقی ہونا بیان کیا، مگر انسانی زندگی کے تعلقات میں اور معاشرتی اور سماجی حیثیت میں اللہ پاک نے چن کر فرمایا کہ وہ یحییٰ اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑی نیکی، خدمت گزاری کے ساتھ پیش آنے والے تھے اور ہرگز سرکش اور نافرمان نہ تھے۔ اب آپ دیکھیے، اس خصلت میں کوئی تو ایسی خوبی ہے کہ اللہ پاک اپنے برگزیدہ پیغمبر کے بچپن کی اور لڑکپن کی خوبیوں میں سر فہرست اس کو بیان فرما رہا ہے۔ سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تو گھوڑے میں بولتے ہیں، اپنی والدہ کی پاک دامنی کی صفائی دیتے ہوئے گواہ بن کر اللہ کے امر سے، گھوڑے میں پیدائش کے دن، پہلے دن جو کلام منہ سے نکلتا ہے، پیدائش کے پہلے دن آپ بھی فرمائیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، برکت والا بنایا ہے، مجھے نماز اور زکوٰۃ کا عمر بھر قائم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ کر کے اپنی توحید کا ذکر، ایمان اور توحید کا ذکر کر کے عبادت کا پہلا عمل جس کا تعلق انسانی رشتوں کے ساتھ ہے، معاشرے کے ساتھ ہے، سماج کے ساتھ ہے، بشریت کے ساتھ ہے، پہلا عمل فرمایا برم بوالدتی، کیونکہ والد تو تھے نہیں، ان کی پیدائش معجزانہ ہوئی، فرمایا مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار، ان سے محبت کرنے والا، تابعداری کرنے والا بیٹا بنایا ہے۔
وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، وہی جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے کہا کہ مجھے ہرگز سرکش اور نافرمان نہیں بنایا اور نہ سخت دل اور درست بنایا ہے، نرم بنایا ہے۔ یہ دو پاسنگ ریفرنس دیے کہ اللہ پاک نے دو پیغمبروں کی بچپن کا تذکرہ کیا ہے اور کس خوبی کو چنا، تو آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش نہیں کی جائے گی، وبالوالدین احسانہ، اور اپنے والدین کے ساتھ عمر بھر احسان کے ساتھ پیش آؤ۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنی توحید اور اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرنا اس کو جوڑ دیا ہے۔ اس حکم میں اور اس عمل میں اتنی بڑی اہمیت، عظمت تو ہے، اتنی سگنیفیکنس تو ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ طرز احسان کو جوڑ دیا ہے، اپنی توحید کے ساتھ بالوالدین احسانہ کو جوڑ دیا۔ اب اس حصے پر تھوڑا غور کرتے ہیں، کیوں اس طرح جوڑا ہے لفظ کو؟ وہ جوڑا اس لیے بھی ہے کہ جو حق والدیت ہے یہ حق ربوبیت کے ساتھ جڑ جائے۔ اللہ رب العزت خالق ہے، تو والدین کی جو والدیت ہے اولاد کے لیے، ان کا والدین ہونا، یہ اللہ کی خالقیت اور اللہ کی ربوبیت کا اس دنیا میں ظہور کے مرتبے میں ایک تسلسل ہے۔ پیدا کرنے والا اللہ ہے، مگر اس دنیا میں ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہماری پیدائش کا ظہور والدین کے ذریعے ہوتا ہے۔ اللہ کے فعل تخلیق کا، ہمیں پیدا کرنے کا جب اللہ نے ارادہ فرمایا اس دنیا میں ایک انسان کے طور پہ پیدا کریں، تو ہماری پیدائش کے ظہور کے لیے اللہ نے اپنی تکوین اور اپنے فعل تخلیق کے ظہور کے لیے والدین کو منتخب کیا۔ تو ہم پیدا والدین کے ذریعے ہوتے ہیں، پیدا اللہ کرتا ہے، ہوتے والدین کے ذریعے ہیں۔ اس طرح اللہ رب العزت نے اپنے حق ربوبیت کے ساتھ والدین کا حق والدیت جوڑ دیا ہے بغیر فاصلے کے۔ وہ یہ بھی ہے، اللہ رب العزت یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ جو احسان ہے یہ میری عبادت کا استمرار ہے، میری عبادت کا تسلسل ہے۔ یعنی جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ میری عبادت کر ہی نہیں سکتا، یعنی میں اس کی عبادت قبول ہی نہیں کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔